أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں 3 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ تینوں دن ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان 3 دنوں کی اہمیت اور اس کے تقاضوں سے ہم اور آپ غافل ہوتے ہیں. ہم سب کی زندگی میں جن 3 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، ان میں سے پہلا دن وہ ہے جب ہم اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولتے ہیں، جس دن ہماری پیدائش ہوتی ہے. اللہ رب العزت جس دن ہمیں اس دنیا کے اندر وجود عطا فرماتا ہے، یہ پیدائش کا دن ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت رکھنے والا دن ہے، اور اسی وجہ سے دنیا والوں نے برتھ ڈے کو، پیدائش کے دن کو اہمیت تو دی ہے، لیکن غلط رنگ دے دیا ہے. ان کے یہاں پیدائش کے دن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب سال گرہ ہو، اگلا سال آئے، برتھ ڈے کا موقع آئے تو کیک کاٹا جائے، ہیپی برتھ ڈے کے کارڈ ایک دوسرے کو دیے جائیں، اسے سیلیبریٹ کیا جائے، اسے منایا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہماری پیدائش کی دن کی اہمیت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس دن ہم خوشیاں منائیں، اور جب بھی ہمارا برتھ ڈے اور یوم ولادت آئے تو اس میں ہم کیک کاٹیں، اس میں ہم خوشیاں منائیں. یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، بلکہ اس دن کی اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے جیسے ہی وہ باہر آتا ہے، شیطان اس کے پہلو میں مارتا ہے، مس کرتا ہے، کچوکے لگاتا ہے. اور ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد چلاتا ہے، روتا ہے. بچے کا یہ چلانا اور رونا دراصل شیطان کے اسی مس کرنے، ٹچ کرنے، کچوکے لگانے کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان کے کلمات کہو، کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے. بلائیں، مصیبتیں اور وبائیں اللہ رب العزت دور کرتے ہیں. تو یہ بلا شیطان خود بلا ہے، بچے کی پیدائش کے وقت شیطان کا آ جانا یہ دوسری بلا ہے، اور پھر اس شیطان کا نو مولود کے پہلو میں مارنا، کچوکے لگانا، یہ ایک تیسری بلا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی کہ شیطان کی اس بلا اور مصیبت سے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے اذان کہو تاکہ شیطان بھاگ جائے اور اس کے اثرات سے یہ نو مولود بچہ محفوظ رہ سکے. ایسے ہی تہنیک کی تربیت کی گئی کہ بچہ پیدا ہو تو اسے کسی بڑے بزرگ، صاحب نسبت، صالح، عالم، اللہ کے نیک بندے کے لعاب اس کے منہ میں ڈالو، جس کا طریقہ یہ ہو کہ کھجور بھیجو کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس، وہ چبائے اور اس کا رس اس بچے کے منہ میں جائے. تو یہ تہنیک کا طریقہ شریعت کے اندر اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کو ایک مسنون عمل کا درجہ دیا گیا ہے. تو اس طرح کی ہدایات ولادت کے دن کے تعلق سے شریعت کے اندر ملتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ میرے اور آپ کے تعلق سے تو یہ موقع جا چکا. اب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم اور آپ اس عمل کو انجام دے سکیں گے. دوسرا دن جو ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے
اور جو ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ وہ دن ہوتا ہے جب ہماری آنکھ بند ہوتی ہے، ہمارے جسم سے ہمارے روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے، ہماری سانسیں رک جاتی ہیں، ہماری آنکھ بند ہوتی ہے اور ہم دنیا سے اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ موت کا یہ دن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پہلوں کے ساتھ بھی آیا، میرے ساتھ بھی آئے گا، آپ کے ساتھ بھی آنا ہے، اور ہر کسی کے ساتھ یہ اہمیت والا دن آنا ہے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن اگر کسی کی زبان پر اللہ کا کلمہ جاری ہو جائے تو یہ اللہ کا کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جانا اس کی سعادت اور اس کی نیک بختی کی علامت سمجھی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی دنیا سے جاتے ہوئے اپنے آخری کلمات لا الہ الا اللہ کے کہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ بندہ موحد تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، گناہوں سے بچتا تھا، نیکیوں اور طاعات کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی تھی، یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی اس کی زبان پر اللہ کا بول آ گیا، کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت اور سعادت اس کے حصے میں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ اس کی زبان پر جاری کر دیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خوش نصیب بندہ جنت کے اندر جائے گا۔ بزرگوں کے حالات تو کتابوں میں خوب پڑھے اور آپ نے سنے، میں نے مشاہدہ کیا، کسی قریب بمرگ کے پاس رہنے کا موقع شاید مجھے نہ ملا ہو۔ دو لوگوں کی جان نکلتے ہوئے آج تک میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ ایک تو اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے پہلے کا وقت، تقریباً 1.5 گھنٹے نزا کی کیفیت تھی ان کے اوپر، اور جو آخری بات انہوں نے مجھ سے کی وہ یہی تھی کہ سورہ یاسین پڑھو اور مجھے قبلہ رو لٹا دو۔ اور جب ان کی سانس اکھڑنے لگی تو ان کا جو اپنا عربی انداز تھا اس میں وہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آخری کلمات تھے۔ پھر سانس مزید اکھڑنے لگی تو لفظ اللہ جو اسم اعظم ہے اس کو دہراتے رہے اور اس کے شاہد تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ سب بنے۔ اور میں شاید پہلی بار یہ بات کسی کو بتاؤں گا اور یہ بس تحدیث بن نعمہ کے طور پر نقل کر رہا ہوں کہ اس وقت کسی عزیز کا موبائل اس کی ریکارڈنگ چالو رہ گئی، تقریباً 1.5 گھنٹے کی وہ ریکارڈنگ ہے جو مجھے سننے کی ہمت آج تک نہیں ہوئی، لیکن آج میں نے پہلی بار سنا۔ تو وہ ایک کلمہ جو انہوں نے پڑھا تھا وہ اس کی ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ بندہ مومن کی دنیا سے جانے کے وقت اور دنیا سے جانے کی گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے موت ویسی ہی آئے گی۔ اللہ کی یاد، اللہ کی محبت اگر تمہارے قلب میں، تمہارے دل و دماغ میں رچی اور بسی ہے تو یقین رکھنا چاہیے بندہ مومن کو کہ اس کی موت کے وقت بھی کوئی اللہ کا بندہ آئے گا جو کلمہ شہادت کی تلقین کرے گا اور اس کی زبان پر یہ کلمہ انشاءاللہ جاری ہوگا۔ تو یہ دن بھی ہماری زندگیوں کی بڑی اہمیتوں والا دن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ خدا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ایک تیسرا دن جو ہم سب کی زندگیوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ہمارے ایمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے والبعث بعد الموت، کہ مرنے سے ہم ختم نہیں ہوتے بلکہ ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ہڈی جب مٹی میں مل جائے گی اور گل جائے گی تو ہم اسے جوڑ نہیں سکتے؟ ہم تو تمہارے پور کو، تمہارے ایک ایک انگ کو جوڑ دیں گے اور تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ مجھے، آپ کو، دنیا کے ہر انسان کو اللہ رب العزت زندہ کرے گا۔ اور پھر اس دن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا
ذالک یوم التغابن، یہ دن ہے اصل میں ہار اور جیت کا دن، فتح اور شکست کا دن۔ دنیا کے اندر تم نے کمایا اور تم نے سمجھا کہ ہم جیت گئے، دنیا کے اندر تم نے کوئی مقدمہ کیا، فتح ملی تو تم نے سمجھا کہ ہم جیت گئے، دنیا کے اندر تمہارے پاس مال و منال تھا، عہدہ و منصب تھا، تمہاری توتی بولتی تھی، تمہارے پاس خاندانی وجاہت تھی، تمہارا ایک اثر تھا، رسوخ تھا، دبدبہ تھا، اور تم نے دوسروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تم نے سمجھ لیا کہ ہم جیت گئے۔ نہیں، یہ ہے فتح کا دن کہ اگر تمہارے اعمال اچھے ہو گئے اور دنیا کے اندر تم نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، تو یہ جو کامیابی اور فتح تمہارے مقدر میں آئے گی، یہ ہے اصل فتح، یہ ہے اصل جیت، اور یہ ہے اصل کامیابی جس میں انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ اور اللہ اپنے بندے مومن کو اس دنیا کے اندر قدم قدم کو پھونک پھونک کر اٹھانے والوں کے ساتھ ایسا ہی حشر کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوش ہوگا وہ بندہ، اپنے لوگوں میں خوشی خوشی جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، یقین ہو جائے گا کہ اب تو مجھے جنت ملنی ہے، اور کامیابی کا وعدہ جو میرے رب نے مجھ سے کیا تھا وہ وعدہ پورے ہونے کا دن آج آ چکا، اور دنیا میں بڑے شکست ہم نے جھیلے، بڑی ذلتیں ہم نے برداشت کی، لیکن آج جو کامیابی کا اصل دن ہے، میرے رب نے مجھے کامیابی کا پھریرا دیا ہے اور فتح کی علامت دی ہے، جنت کی علامت کے طور پر نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں ملا ہے، یہ اصل کامیابی۔ اور دوسری طرف اعمال برے، معصیت اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزر رہی تھی، کفر و شرک اور نفاق و شقاق کے ساتھ اللہ کی زمین کو گندا کیا تھا، اور پھر وہاں پر جا کر جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، تو دنیا میں اگر کیسی بھی گزری ہوگی اور وہاں ہار کا فیصلہ ہو گیا تو یہ میری ہار ہوگی۔ اللہ اس ہار اور شکست سے میری، آپ کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ہمیشہ تازہ رکھیے، ہمیشہ اپنے ذہن کو اس بات پر آمادہ کیجئے، اپنے دل میں اس پیغام کو ہمیشہ تازہ رکھیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ایک دن ہمیں دوبارہ اٹھ کر اللہ کی پاک بارگاہ میں جا کر اپنی زندگی کے ہر عمل کا اور اپنی زندگی کے ہر بول کا حساب دینا ہے۔ بعث بعد الموت اور مرنے کے بعد کے دن کا عقیدہ جس مومن کا مستحضر ہوگا، اس کی زندگی میں معصیت نہیں ہو سکتی ہے، نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے، گناہ ہوگا توبہ کرے گا، بلبلائے گا، روئے گا اللہ کی دربار میں، اور وہ گناہوں پر کبھی بھی اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ قرآن مجید نے بعث بعد الموت کے، مرنے کے بعد کے، قیامت کے دن کا تذکرہ جگہ جگہ کیا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اسی دن کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے لوگو یہ وہ دن ہوگا جس دن تمہارے مال اور تمہاری اولاد کام نہیں آئیں گے۔ انسان کو آج دنیا میں اپنے مال کا دھوکہ لگا ہوا ہے، اپنی اولاد کا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہے تو سب کام کروا لیں گے۔ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، آپ بھی بول جاتے ہیں، کبھی میں بھی بولتا ہوں کہ پیسے دے دو سب کام بن جائے گا، جس کے پاس روپے ہیں اس کے کوئی کام نہیں اٹکتے۔ سرکاری دفتروں میں، دنیا کے بڑے سے بڑے پروگراموں میں اگر آپ کو کامیابی پانی ہے، پیسے خرچ کیجئے، کامیابی مل جائے گی۔ حالانکہ وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کا بھی ہر کام مال سے ہو جائے گا تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ آپ مال سے بہترین چشمے خرید لیں گے لیکن آنکھ کی بینائی نہیں خرید سکیں گے۔ آپ مال سے بہترین کپڑے لے آئیں گے لیکن جسم کی طاقت، جسم کی قوت، جوانی اور جسم کی خوبصورتی نہیں خرید سکتے۔ آپ مال سے بہترین اور آرام دہ بیڈ، بستر، پلنگ، صوفہ، گدے لے آئیں گے لیکن اس صوفے اور بستر کے اوپر کے سکون کی نیند نہیں لا سکیں گے۔ آپ مال سے دنیا کے لوگوں کی خوشامدیں تو کر سکتے ہیں لیکن دنیا کے کسی انسان کا دل اس پیسے سے آپ نہیں جیت سکتے۔ اگر کسی کو یہ دھوکہ ہے کہ مال سے دنیا کا ہر کام بنایا جا سکتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ دنیا کا بھی ہر کام مال سے نہیں ہوتا، آخرت کا تو جانے ہی دیجئے۔ اللہ رب العزت اسی دھوکے سے نکال لائے کہ وہ لوگوں جسے یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ مال سے سارا کام ہو جائے گا، اس دھوکے سے نکلیں۔ آخرت میں مال کام آنے والا نہیں، ولا بنون، اولاد بھی اور بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں جس کے جتنے بیٹے اتنی لاٹھیاں، 7 بیٹے 7 لاٹھیاں، 5 بیٹے 5 لاٹھیاں۔
اللہ اس دھوکے سے نکال رہا ہے کہ وہ لوگوں جو اپنے بیٹوں کے وجہ سے اپنی کامیابی تلاش کرتے ہو، جو یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس بیٹے ہی بیٹے ہیں تو کر و فر کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یاد رکھنا دنیا کا کر و فر چند روزہ ہے، اصل کر و فر اور اصل فتح تو آخرت کی ہونے والی ہے، اور اس دن جب اللہ تمہیں اٹھائے گا یہ 5 7 9 11 بیٹے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس دن کی حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ اولاد سے، اولاد باپ سے، ماں بیٹی سے، شوہر بیوی سے، ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال میں پریشان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اس باس بعد الموت کی صورت میں جب اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، صرف ایک صورت ہے بچنے کی، اور وہ صورت ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ نہ مال کام آیا، نہ اولاد کام آیا، کام صرف اس آدمی کا بنے گا جو قلب سلیم لے کر اللہ کی پاک بارگاہ میں آئے گا۔ سلامتی والا دل میرا آپ کا دنیا کے جس خوش نصیب کا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ کامیاب بندہ ہے جس کو آخرت یوم التغابن میں فتح اور شکست، ہار اور جیت کے حقیقی دن میں کامیابی ملنے والی ہے، اور کامیابی کی بشارت اس بندے کو ملنے والی ہے۔ قلب سلیم، جس قلب کی بشارت اور جس قلب اور جس دل کی بنیاد پر کامیابی کی بات قرآن مجید کر رہا ہے، یہ وہ دل ہے جس دل کے اندر اللہ کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے غالب ہو۔ یہ وہ دل ہے جس دل کے اندر گناہوں کا داغ اور دھبا نہ ہو، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا زنگ نہ پڑا ہوا ہو، جس دل کے اوپر اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی کرتے کرتے گناہوں کا پردہ نہ پڑا ہوا ہو۔ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ کو بھی عرض کی گئی تھی۔ دل اللہ رب العزت نے ہمارے جسموں کے اندر ایک ایسا چھوٹا ٹکڑا بنایا ہے جس کے بارے میں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ٹھیک کرو، اگر یہ ٹھیک ہوگا تمہارے تمام کام ٹھیک ہوں گے، تمہاری دنیا اور آخرت بنے گی، اگر یہ بگڑے گا تمہارے تمام اعمال بگڑ جائیں گے، تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اے لوگو اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم گورے ہو یا کالے، تم سید ہو یا انصاری، تم مضبوط ہو یا تم کمزور، اور تم فلاں علاقے کے ہو یا کمزور علاقے کے، تم عرب کے ہو یا عجم کے، اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ ولا الی اموالکم، اللہ تمہارے مال کو، تمہاری جائیداد کو، تمہارے بینک بیلنس کو بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العزت کے یہاں تمہاری صورتیں، تمہارا حسب و نسب، تمہاری خاندانی وجاہت، تمہاری دنیا کی ہر طرح کی برتری اور تمہارے دنیا کے ہر طرح کے مال اور دولت اللہ کی نگاہ میں ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس دل کو تم نے کیسا بنایا، اس دل میں اللہ کی محبت کو کیسا رچایا اور بسایا، اس دل میں اللہ کی محبت کیسی ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے انسانوں کے مال پر محنت نہیں کی، انسانوں کے جسم پر محنت نہیں کی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تمام تر محنتیں انسانوں کے دل پر ہوئی ہے، اور انسانوں کا یقین انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج صورتحال یہ ہے کہ اس دل کو بنانے کی، اس دل کو صاف کرنے کی، اس دل کے زنگ کو دور کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہم اور آپ نہیں سمجھتے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب گناہ کرتے ہو تو تمہارا دل خراب ہوتا ہے، تمہارے دل پر گناہوں کے داغ دھبے پڑتے ہیں۔ اور دیکھو ان لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے۔ آپ نے بہترین دروازہ لگایا، آپ نے اس کے اوپر بہترین پالش کرایا، آپ وہ شیشے کی طرح نظر آتا ہے۔ آپ ماربل لگاتے ہیں، اس کی پالش کے لیے آپ اس کے اوپر مشین چلواتے ہیں۔ آپ چپل چمڑے کا اور لیدر کی لیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر پالش چڑھاتے ہیں، وہ چمکنے لگتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ایسے ہی تمہارا دل ہے، جب اس کے اوپر گناہوں کا دھبا پڑتا ہے تو وہ گندا ہوتا ہے، اس کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اپنے دل کو سلیم بنانا چاہتے ہو، اپنے دل سے زنگ دور کرنا چاہتے ہو، تو
تمہیں احساس ہے کہ معصیت اور نافرمانی کر کے تمہارے دل پر گناہوں کا اور زنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس دل کو بنانے اور سالم بنانے کے لیے تم فکر مند ہو، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سقالۃ القلوب ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ اور یہ دل اللہ رب العزت نے جو انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے، جس کے بناؤ اور بگاڑ سے تمام اعمال کے بناؤ بگاڑ اور دنیا اور آخرت کے بناؤ اور بگاڑ متعلق ہے، یاد رکھیے کہ ہمارا یہ دل 4 راستوں سے بنتا ہے اور 4 راستوں سے بگڑتا ہے۔ ان 4 راستوں کے اوپر اگر آپ نگرانی کریں گے آپ کا دل بنے گا۔ ان 4 راستوں کے بارے میں آپ فکر نہیں کریں گے، میرا بھی اور آپ کا، بڑے عالم ہوں، بڑے ولی ہوں، بڑے پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، وہ کوئی بھی ہو، اگر ان 4 راستوں پر کنٹرول نہیں ہے اس کا دل بگڑ جائے گا، اور اگر ان 4 راستوں پر اس کا کنٹرول ہے اس کا دل بن جائے گا۔ دل بڑی مشکل سے دل بنتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس دل کو بنانے کے لیے، امت کی تربیت کے لیے بے شمار ارشادات آپ علیہ السلام نے دیے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دل کے بناؤ اور بگاڑ میں جو سب سے پہلا راستہ ہے وہ انسان کی نگاہ کا ہے۔ ہماری آنکھیں جن چیزوں کو دیکھتی ہیں ان چیزوں کا عکس ہمارے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ ہماری آنکھوں سے اگر اچھی چیزیں دیکھی جائیں گی اس کا نور ڈائریکٹلی ہمارے دل کے اوپر پڑے گا۔ آپ دھوپ میں آئینہ لے کر کھڑے ہو جائیے، آئینہ کا جب دھوپ کی فوکس اس آئینے پر پڑتی ہے تو اس کی روشنی دوسری جگہ کو جاتی ہے۔ ٹھیک ایسے ہی آپ نے اپنی آنکھوں میں جو چیزیں سمائی ہیں ان کا عکس ڈائریکٹلی آپ کے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے قرآن پاک کو دیکھیے محبت اور عظمت کی نگاہ سے، اس کا نور آپ کے دل پہ پڑے گا۔ آپ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے، حضور نے فرمایا کہ حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس کا نور آپ کے دل پہ پڑے گا۔ حضور نے فرمایا کعبے کو دیکھو محبت و عقیدت سے، اس کا نور تمہارے دل پہ پڑے گا۔ بزرگوں نے لکھا کہ اگر نیک علماء اللہ والوں کو آدمی دیکھے تو اس کا نور بھی انسان کے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ آپ جب اچھی چیزیں دیکھیں گے تو اس کا عکس آپ کے دل کے اوپر پڑے گا اور یہ دل نورانی بنے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ اے لوگو اپنی نگاہوں کی خاص حفاظت کرو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ قرآن مجید نے بنیادی طور پر انسان کے دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے نگاہ کے بارے میں 2 باتوں کے دیکھنے سے منع کیا ہے کہ ان 2 چیزوں کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ۔ یعنی ایک تو غیر محرم کو مت دیکھو، جن چہروں کے دیکھنے کو اللہ رسول نے منع کیا ہے ان غیر محرموں کو مت دیکھو، کیونکہ ان کے دیکھنے سے تمہارے دل کے اندر تاریکی اور تمہارے دل کے اوپر معصیت کا زنگ اور معصیت کا پردہ پڑ جائے گا۔ اب غیر محرموں کے دیکھنے سے انسان کی نگاہ کیسے محفوظ رہے گی؟ انسان کیا کرے؟ آپ جب غور کریں گے اپنی باڈی کے اوپر، اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اوپر سب سے زیادہ فلیکسیبل، سب سے جلدی موومنٹ اور حرکت کرنے والا جو پارٹ بنایا ہے وہ ہماری پلک ہے۔ ہماری آنکھوں کے اوپر کی پلک یہ سب سے جلدی اور سب سے زیادہ حرکت کرنے والا حصہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایمان والوں کو کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ بڑی حکمت لکھی ہے مفسرین نے۔ شیطان کو جب اللہ نے اپنے دربار سے بھگایا تھا تو شیطان نے یہ کہا تھا کہ خدایا ٹھیک ہے آپ مجھے دھتکار رہے ہیں، بھگا دیجئے، لیکن آپ مجھے موقع دیجئے کہ ہم آپ کے بندوں کو لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، مجھے یہ موقع دیجئے کہ میں آپ کے بندوں کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے ورغلاؤں، بہکاؤں۔ کوئی بھی انسان جب اپنی نگاہ کا غلط استعمال کرے گا تو یا تو دائیں دیکھے گا یا بائیں دیکھے گا یا آگے دیکھے گا یا پیچھے دیکھے گا۔ انہی 4 راستوں سے انسان غلط چیزوں کے اوپر اپنی نگاہ کو ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یغضوا من ابصارہم، نیچے جالو۔ شیطان نے 4 راستوں سے بہکانے کی بات کہی تھی، اوپر اور نیچے، یہ 2 راستے اس نے نہیں بتائے تھے۔ اب اگر کوئی نوجوان اوپر دیکھتا ہوا جائے گا کہیں بھی ٹکرا کے کسی چیز سے کسی گڑھے میں گر جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں نیچے دیکھو، نیچے دیکھ کے چلو، اور اپنی نگاہوں کے سامنے کبھی کوئی ایسی چیز آئے جس کے دیکھنے سے شریعت منع کرتی ہے اپنی نگاہ کو پست کر لو۔ اسی طرح قرآن
قرآن کہتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا والوں کو ہم نے جو مال و منال دے رکھا ہے، کافروں کے پاس، دنیا کے باغیوں اور فاسقوں فاجروں کے پاس جو دنیا کی چکا چوند، اونچے بنگلے، بہترین گاڑیاں اور اس طرح کی ناز و نعمت کی چیزیں ہیں، اس طرح اپنی لالچ کی نگاہ مت ڈالو۔ دنیا والوں کی دولت کو دیکھو گے تو حلال و حرام کی تمیز کو اٹھاؤ گے، پھر حرام کے راستے پر چل پڑو گے اور اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے حلال راستے پر نہیں چل پاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرف بھی اپنی نگاہ مت کرو۔ ان دو چیزوں کے دیکھنے سے اللہ منع کرتے ہیں، اور نگاہوں کی حفاظت کا یہی مطلب ہوتا ہے جب آدمی اپنی نگاہوں سے دنیا کی چیزوں کو رال ٹپکا کر دیکھے گا، غیر محرموں کو دیکھے گا، ڈائریکٹلی اس کی ظلمت اور تاریکی اس کے دل کے اوپر پڑے گی اور انسان کا دل بگڑ جائے گا۔ دوسرا راستہ جس سے انسان کا دل بگڑتا ہے وہ اس کی زبان ہے۔ آپ کو بہت معمولی لگتی ہے کسی کی غیبت کرنا، آپ کو بہت ہلکا لگتا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ حضور پاک نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سود کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور سود کا جو سب سے ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور سب سے بدترین سود یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے۔ نبی علیہ السلام نے اس درجے میں غیبت کی ہولناکی بتائی ہے۔ اور جب آدمی اپنی زبان سے دوسروں کی برائی کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ برا تذکرہ ڈائریکٹلی اس کے دل کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور دل پراگندہ ہوتا ہے۔ کان بہت معمولی لگتا ہے ہمارے نوجوانوں کو کان میں ایئر فون ڈال کر، اب تو ایئر بینڈ بہت مشہور ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے ایئر بینڈ لگا کر بائک چلاتے ہوئے کیا چیزیں سنی، کیا چیزیں آپ نے اپنے کان میں بجا رکھا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ لیکن یاد رکھیے، الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ سب کچھ سنتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کانوں سے گانے سنتا ہے اس کے دل کے اندر زنا اور بدکاری کے خیالات ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں جیسے برسات کے زمانے میں بارش ہونے کے بعد زمین سے ہریالی اور گھاس پودے نکلتے ہیں۔ جس طریقے سے ابھی برسات کا زمانہ ہے، بارش ہونے کے بعد زمین سے تیزی کے ساتھ گھاس نکلتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانوں سے غلط چیزوں کے سننے کی وجہ سے غیبت سننا، موسیقی سننا، گانے سننا، کسی کی برائی سننا، اس کی وجہ سے دل میں نفاق اور دل کے اندر گناہوں اور معصیتوں کے داغ اور دھبے لگتے ہیں۔ یہ تیسرا راستہ ہے جس سے انسان کا دل بگڑتا ہے۔ اور چوتھا راستہ انسان کے دماغ، انسان کے اندر چلنے والے خیالات۔ آپ نے کوئی منظر دیکھا، آپ نے کسی کو دیکھا، اب آپ کے دل میں اس کے بارے میں خیالات پیدا ہو رہے، الٹے سیدھے اچھے برے سارے خیالات آپ کے عقل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، غلط خیالات جب انسان کے دل و دماغ کے اندر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی انسان کا قلب اور اس کا دل سیاہ ہوتا ہے اور دل خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ ان 4 راستوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھ کی، اپنے کان کی، اپنی زبان کی اور اپنے دماغ کی۔ جب ان 4 راستوں کی حفاظت کریں گے، ان 4 راستوں سے اچھی چیزیں بولیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، اچھے خیالات آپ کے قلب و جگر میں آئیں گے، دل پاکیزہ بنے گا۔ اور جب دل پاکیزہ بنے گا تو یاد رکھیے یہی وہ قلب سلیم ہے جو آخرت میں بعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی صورت میں یہ دل ہمارا کام آنے والا ہے۔ اور جس دل کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی سکون والی زندگی عطا فرماتا ہے، ہمارا یہ دل اس وقت بنے گا، میں نے ابھی ذکر کیا، پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ دیکھو ہر چیز پر زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب دل پر زنگ لگ جائے تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ حضور نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو خوب یاد رکھو اور قرآن کریم کی تلاوت خوب کثرت کے ساتھ کرو۔ ہمارے یہاں تلاوت کا معمول نہیں ہے، میں آپ کے معاشرے کا ہوں، شکایت کرنے کا مجھے حق ہے، اور میں دیکھتا ہوں سچائی یہ ہے کہ گھروں کے اندر بھی تلاوت کا معمول نہیں ہے۔ وہ زمانہ لٹ گیا جب صبح سویرے گھروں سے عورتوں کے، بوڑھوں کے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ میں اپنے بچپن کو اگر بتاؤں کہ میرے بچپن میں صبح کی آنکھ کھلتی تھی، ہمارے یہاں عبد القدوس صاحب مرحوم تھے، اللہ غریق رحمت کرے، صبح سویرے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھر کے اندر صبح سویرے بلند آواز سے قرآن کریم پڑھو، اس کے انوار و برکات گھر میں، گھر کے اندر رہنے والوں میں، جو بچے سو رہے ہیں اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ یہ
زمانہ لگ گیا۔ میرے بھائیوں، دلوں کی صفائی کے لیے ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو آپ عام کیجئے۔ جو حفاظ ہیں وہ صبح سویرے لازماً اپنے گھروں میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھیں، لیکن بلند آواز سے صبح سویرے قرآن کون پڑھے؟ بھلا نیند جو بہت پیاری ہے ہمیں تو سونا ہے 8 بجے اور 9 بجے، فجر کی نماز بھی پڑھی تو 9 بجے تک ہم نے اور 10 بجے تک ہم نے اپنے آرام کی ترتیب بنا لی ہے، جو ترتیب آپ بنائیے، لیکن صبح سویرے ہمارے معمول کا یہ لازمی حصہ ہونا چاہیے کہ فریش ہونے کے بعد نماز پڑھ کے سورہ یاسین یا کچھ آیتیں ایک پاؤ آدھے پارے اپنے گھروں کے اندر بلند آواز سے پڑھیے۔ خدا کی قسم اس کے برکات آپ کے گھر کے چھوٹے بچوں، آپ کے گھر کی عورتوں، بزرگوں کے اندر آپ کی آنکھیں آنے والے دنوں کے اندر محسوس کریں گے۔ تو یہ 2 کام حضور نے بتایا، اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی خوب تلاوت۔ جب یہ آدمی کرے گا دل پاکیزہ بنے گا، دل میں سلامتی آئے گی، اور جب دل سلیم ہوگا دنیا کا سکون اللہ عطا کرے گا، اور اللہ مرنے کے بعد بھی اس دل کو جنت کا پروانہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل